ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات سننے کی ہی نیت سے تشریف لائے ہیں تو جگہ بھی خالی ہے، بیٹھ جائیے، بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ کچھ دیر سننے اور سنانے کا مزاج بنایا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد اللہ پاک نے چاہا تو کل شریف بھی شروع ہو جائے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ العظیم۔ سبھی لوگ جی لگا کر نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ہماری اور آپ کی سب کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ یہاں پر اللہ والے کی عرس کی تقریب میں یعنی کہ ایصال ثواب کی محفل میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بزرگوں کے فیضان سے ہمیں اور آپ کو سب کو مستفیض فرمائے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان اولیاؤہ الا المتقون۔ اس کے ولی یعنی اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہوتے ہیں وہ پرہیزگار لوگ ہوا کرتے ہیں۔ یعنی یہ ایک اللہ رب العزت نے معیار ولایت کو جو ہے پیش کر دیا، اور پوری دنیا کو یہ کنسپٹ دے دیا کہ جو اس معیار پر اترے گا اس کو اللہ کا ولی تصور کیا جائے گا، اس کو جو ہے اللہ رب العزت کے اولیاء اللہ میں شمار کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت جب کسی کو اپنا بندہ بنا لیتا ہے، جب کسی کو اپنا قرب خاص عطا کر دیتا ہے، جب کسی کو ولایت کے زمرے میں شامل فرماتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے پرہیزگاریوں کی سیڑھیاں عطا کر دیتا ہے۔ وہ چلتا رہتا ہے، چڑھتا رہتا ہے، اور پہنچتے پہنچتے استقامت کی منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ اور استقامت کی وہ منزل ہوا کرتی ہے جہاں پر جانے کے بعد میں اس سے پھر دنیا والوں کا خیال نہیں رہتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، اچھا سمجھیں گے یا برا سمجھیں گے۔ اس کی نظر میں ہر لمحہ دین مصطفیٰ ہوا کرتا ہے، سرکار کی شریعت ہوا کرتی ہے، اللہ کا پیغام ہوا کرتا ہے، قرآن عظیم کا حکم ہوا کرتا ہے، مصطفیٰ کی سنت ہوا کرتی ہے۔ اسی سنت پر، اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے اپنی ساری زندگی کو گزار دیتا ہے، اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں جو کہتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ معیار ولایت ہے۔ کرامت ایک بہت بڑی چیز ہے جو اللہ رب العزت اپنے ولیوں میں کرامت کا مظہر بھی جو ہے، کرامت کا جو ہے منصب بھی کسی کسی کو عطا فرما دیا کرتا ہے، لیکن ہر ایک کو کرامت ملے یہ ضروری نہیں۔ لیکن بندے کی استقامت فی الدین، تقوی اور طہارت، پرہیزگاری، خشیت الہی، معرفت الہی، سنت رسول پر استقامت، دین پر سختی سے عمل، گناہوں سے بچنا، یہ ساری چیزیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ اس بندے کو اللہ رب العزت نے اپنے ولیوں میں شمار کر لیا ہے، اپنے نیک بندوں میں شمار کر لیا ہے، اپنے اولیاء اللہ میں شمار کر لیا ہے۔ اسی ایک اولیاء اللہ کی فہرست میں ایک نام میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جس کا میں نام کل ذکر کرنے کے بعد میں نے اپنی گفتگو کو ادھورا چھوڑ دیا تھا آئے ہوئے مہمانوں کے لیے، اس لیے تاکہ وہ انہیں وقت دیا جائے اور وہ اپنے کام کو پورا کر کے چلا جائے۔ میں نے ایک نام پیش کیا تھا، اور اللہ کا فضل یہ ہے کہ ہمارے شہر سے بہت ہی قریب متصل ایک شہر ہے جسے شہر بریلی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہاں ایک ایسا مرد قلندر، ایک ایسا عادی مجاہد، ایک ایسا اللہ کا ولی ہے جو 14ویں صدی ہجری کے اندر پیدا ہوا ہے، اور پیدا ہونے کے بعد میں یہ دیکھیں اللہ رب العزت اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے۔ یہ اس کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جس دین کو لوگوں کے سامنے پہنچایا، آپ نے 63 سال کی ظاہری زندگی کو مکمل کرنے کے بعد میں دنیا کو الوداع کہہ دیا تھا۔ الوداع کہہ کے جب سرکار چلے گئے تو نبی کریم علیہ السلام کی امت میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے امت کی
کمان سنبھالنے کے لیے، دین پر مستحکم پر عمل کروانے کے لیے امت میں سب سے پہلے جسے چنا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی ذات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر کو اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کے بعد میں تمام امتیوں میں سب سے افضل بنایا ہے، یہ اس کا فضل ہے جو اس نے بنایا ہے۔ اس کے بعد میں حضرت عمر فاروق اعظم کو جو ہے وہ منصب عطا فرمایا، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی کو اللہ نے چن لیا ہے، اور چوتھے نمبر پر حیدر کرار فاتح خیبر داماد پیغمبر شیر خدا علی المرتضیٰ کو چن لیا ہے۔ اسی کمان کو سنبھالنے کے لیے ملک شام کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے دین پر عمل کروانے کے لیے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن لیا ہے۔ ایک ایک صحابہ کی فضیلت ہے۔ میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کلہم کالنجوم، میرے تمام صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، یعنی جو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جائے گا، یعنی یہ بات کیوں سرکار نے ارشاد فرمائی ہے؟ ہم نے اور آپ نے سنا ہوگا کہ وہ لوگ جو لوگ کشتیوں میں سفر کرتے تھے وہ اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ آسمان کے ستاروں سے چال پتا کرتے تھے اور اس کے ذریعے سے اپنی کشتی سوار کشتی میں بیٹھ کر کے نجات کی طرف جایا کرتے تھے۔ سرکار نے دونوں کا دامن دے دیا ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، یعنی اس میں سوار ہونا پڑے گا، اور میرے تمام صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہے، ان کو دیکھنا ہوگا، اس میں سوار ہو، راستہ اس سے پوچھو، تم جنت کی طرف چلے جاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت نے پیغام دیا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اللہ رب العزت نے دین پھیلانے کے لیے جسے چنا، پھر ایک وقت آیا کہ دین پر حملے کیے گئے، اغیار کی طرف سے بھی دین پر حملے ہوئے، اور مسلمانوں کے اندر چھپے ہوئے منافقوں نے بھی دین پر حملے کیے۔ اللہ رب العزت نے ہر دور میں ہر وقت میں ہر ایک کو کسی کو ایک کو اپنے فضل سے چن لیا اور دین کی محافظت کے لیے کھڑا کر دیا، تیار کر دیا۔ ایک وقت آیا جب پہلے مجدد دیکھیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یبعث لہذه الامہ علی کل رأس 100 سنہ من یجدد لہا دینہا۔ یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، حدیث سنیے۔ سرکار فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالی ہر صدی کے آخر میں اپنے ایک ایسے بندے کو بھیجتا ہے جو دنیا میں آنے کے بعد میں لوگوں کے اندر دین کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں ان خرابیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اسے دنیا والے مجدد کہتے ہیں، اسے مجدد قرار دیا جاتا ہے۔ ابھی تک الحمدللہ عز و جل میں مجددین کی آپ کے سامنے فہرست پڑھوں تو بہت لمبی فہرست ہو جائے گی، لیکن چند ایک نام آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میں اس جگہ آپ کو لے جانا چاہتا ہوں جہاں پر ہم لوگ جو ہے اپنے مرکز عقیدت کو اپنے رکھتے ہیں، اور جس کے بارے میں ہم یہ سنتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا دیار اتنا عظیم دیار ہے کہ آج ہمارے مسلک کی پہچان، ہمارے ایمان کی گویا کی پہچان، ہمارے ایمان اور مسلک کی پہچان اگر کسی ذات سے ہوا کرتی ہے تو وہ حضور اعلیٰ حضرت کی ذات ہے، فاضل بریلوی کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلی صدی کا مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بنایا، دوسری صدی کا مجدد امام شافعی کو بنایا۔ اس طرح فہرست اٹھائیے 5ویں صدی میں آ جائیے، غوث اعظم کا نام بھی آتا ہے، امام رازی کا نام بھی آتا ہے، امام غزالی کا نام بھی آتا ہے، اور نیچے چلے آئیے۔ اللہ رب العزت نے دین پھیلانے کے لیے بھی اپنے بندوں میں کسی کو چنا ہے، اور دین بچانے کے لیے بھی اپنے بندوں میں سے ہی کسی کو چنا ہے۔ یہ ہندوستان ایسا مبارک شہر ہے، ایسا ملک ہے، اس پہ خاص نظر کرم ہمارے نبی علیہ السلام کی ہے۔ آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب قادیانیوں کے خلاف کتاب لکھے اس کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی اس حدیث کو لکھا۔ آپ جس ملک میں رہتے ہیں نا اس ملک کی عظمت کو سمجھیے۔ کیا ہوا جس وقت میں ہندوستان کو بنا چکا ہے، پوری دنیا بن چکی ہے، وہ آیت حدیث ہے، حدیث کے الفاظ یہ ہیں نزل آدم بالہند استوحش، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اترے ہیں تو ہندوستان میں تشریف
لائے ہیں۔ یہ ہندوستان ہے جہاں آدم علیہ السلام سب سے پہلے تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ آدم علیہ السلام کے وسیلے سے نور مصطفیٰ بھی سب سے پہلے اگر دنیا میں کہیں جلوہ گر ہوا ہے تو وہ ہندوستان ہی ہے۔ ہندوستان مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نور سب سے پہلے آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں تشریف لائے، ہندوستان میں تشریف لائے۔ سرندیپ پہاڑ جو آج سری لنکا کا حصہ بن چکا ہے، اس پہ اترنے کے بعد میں آپ کو ایک استوحشا، آپ کو وحشت محسوس ہوئی۔ آپ نے فوراً جو ہے جب بتقاضۂ بشریت جب وحشت کو محسوس کیا، اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ حضرت جبرائیل امین آئے، آنے کے بعد آپ کے سامنے اذان پڑی ہے، اور اذان کے وہی الفاظ ہیں جس کو ہم اور آپ پڑھتے ہیں۔ مرتين کے الفاظ حدیث میں ہیں، ہر ایک چیز کو دو مرتبہ آپ نے پڑھا۔ اب جب پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ، توجہ کیجئے گا، جب جس وقت میں اس الفاظ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام پہنچے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام نے نام سنا محمد رسول اللہ کا، تو اس کے بعد رب کی بارگاہ میں عرض کیا ہے اللہ من ہوا محمد، یہ محمد کون ہے، یہ محمد کون ہے؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ندا کی گئی اور بتایا گیا یہ محمد تمہاری ذریت میں سب سے آخری نبی بن کر کے پیدا ہوں گے، دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اور یہاں پر ایک بات میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، کسی بدعقیدے نے اعتراض کر دیا اور یہ کہا کہ دیکھو آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی، ان سے گناہ ہو گیا، ان سے غلطی ہو گئی، اس لیے اللہ رب العزت نے انہیں جنت سے اتار دیا اور دنیا میں بھیج دیا ہے۔ یہ ان کی غلطی کی سزا ہے، ان کی غلطی کی سزا ہے معاذ اللہ۔ ہمارے یہاں غلطی یا خطا بالمعصیت کا معنی نہیں ہے، خطا اجتہادی اور لغزش کہی جاتی ہے، اس لیے کہ نبی اور پیغمبر رسول جو بھی ہوا کرتا ہے وہ خطا سے معصوم ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، گناہ سے بری ہوتا ہے، گناہ نہیں کرتا ہے۔ آخر پھر اس کا جواب دے گا تو کون دے گا؟ عدنان بھائی توجہ کیجئے گا، جس شہر میں آپ رہ رہے ہیں اسی شہر میں آپ چلے جائیے جلی کوٹھی کے پیچھے، اس کے اندر ایک مسجد ہے، وہاں آپ کو مفتی ریاست علی کی مزار ملے گی جو سلسلہ نقشبند کے بہت بڑے بزرگ ہیں اور اعلیٰ حضرت کے زمانے کے ایک بہت بڑے عظیم بزرگ ہیں۔ ابھی چند دنوں پہلے میں ان کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اپنے شاہجہاں پور پہ ناز کرو، ایک کتاب ہے تفسیر کی، تفسیر جلالین، اس کا عربی میں حاشیہ انہی مفتی ریاست علی شاہ نے لکھا ہے، اور انہوں نے فرمایا بدعقیدے اعتراض نہ کر، آدم علیہ السلام کو ان کی لغزش کی بنا پر جنت سے نہیں اتارا گیا، بلکہ وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی پشت کے اندر تجھ جیسے غدار بھی تھے، ہم جیسے وفادار بھی تھے، جنت سے اس لیے بھیجا گیا تجھ جیسے غداروں کو دنیا میں چھوڑ دیں اور ہم جیسے وفاداروں کو جنت میں لے جائیں۔ یہ مفتی ریاست علی کا قول ہے۔ آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، یہ دیکھیے ہمارے ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ اعلیٰ حضرت جس ہندوستان میں آدم علیہ السلام سب سے پہلے تشریف لائے ہیں، اسی ہندوستان میں دین پھیلانے کے لیے اللہ رب العزت نے غریب نواز کو بھیجا ہے۔ غریب نواز کی ذات، صوفیوں کا وہ امام، وہ مرد قلندر، وہ مرد مجاہد، وہ ایک ایسا درویش جہاں بیٹھ جاتا تھا اپنی روحانیت سے ایسی شعائیں اس کی پھوٹتی تھی کہ جو اس کی بارگاہ میں آتا تھا چاہے وہ کرامت ہو چاہے استقامت ہو، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جایا کرتا تھا۔ آدم علیہ حضرت غریب نواز نے ہندوستان میں دین پھیلایا، دین پھیلتا رہا، لوگ مسلمان ہوتے رہے، ایک بڑی تعداد ہوئی۔ پھر وقت آیا تقریباً 700 سال کے بعد میں 1857 کی میں نے رات بھی بات کی تھی، کچھ جماعتیں انگریزوں کے کہنے پر بنائی گئی اور انگریزوں کے بنانے پر انہوں نے فتنے پیدا کر دیے اور اسلام کے اندر ہی گویا کہ رہ کر کے مسلمانوں کا لبادہ اسلام کا طریقہ اپنا کر کے اسی بھیش میں جو ہے نبی کریم علیہ السلام کی شان گستاخیاں کرنا شروع کر دی، اور انگریز تو خوش ہوتے رہے کیونکہ وہ تو چاہتے ہی تھے کچھ ایسی جماعتیں بنے یہ مسلمان آپس میں ٹکرا جائیں، آپس میں ہی لڑتے رہیں اور ہم کامیاب ہو جائیں۔ یہ فرقے بنانے کی چال ان انگریز
انگریزوں کی تھی. اس وقت میں جب کچھ جماعتیں وجود میں آئیں اور انہوں نے مصطفیٰ کی شان میں گستاخیاں کی ہے تو اللہ رب العزت کی غیرت دیکھیے. اس مرد قلندر، اس مرد مجاہد امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت کو بھیج دیا ہے، جس نے تنہے تنہا رہ کر کے رافضیوں کا بھی جواب دیا ہے، قادیانیوں کا بھی جواب دیا ہے، دیوبندیوں کا بھی جواب دیا ہے، نیچریوں کا بھی جواب دیا ہے، چکڑالویوں کا بھی جواب دیا ہے، بد مذہبوں کا جواب دیا ہے. ہر ایک بد مذہب سے اہل سنت کو دور رکھا ہے، اہل سنت کو بچایا ہے اور یہی پیغام دیا ہے. کروں تیرے نام پر جا فدا، نہ بس ایک جا تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے. حضرت توجہ ہے، پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ یہ ماشاءاللہ ہمارے امام صاحب ہیں، اماموں کا خیال رکھا کیجئے. ابھی حضرت ہی انشاءاللہ تعالیٰ فاتحہ کی دعا کریں گے، اس لیے کہ 10ویں کی فاتحہ یہ کرنے آتے ہیں، 20ویں کی فاتحہ یہ کرتے ہیں، جنازہ یہ پڑھاتے ہیں اور 40ویں کی دعا یہ کرنے آتے ہیں. ہم آج کے دن آ کے ہیرو بن کر کے فاتحہ کر کے چلے جائیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ آج ان کا اعزاز ہے. اپنے اماموں کی قدر کیجئے. وقت نہیں ہے، یہ موضوع بھی نہیں ہے، یہ ان کی شفقتیں ہیں. میں بہت چھوٹا ہوں ان سے. اور حدیث بھی ہے سرکار علیہ السلام کی. حضور نے ارشاد فرمایا من لم یؤخر کبیرنا ومن لم یرحم صغیرنا فلیس منا. سارے حدیث سنیں، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور اپنے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اس کا مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آداب دونوں کو سکھائے ہیں. بڑوں سے کہا ہے چھوٹوں پر شفقت کیا کریں اور چھوٹوں سے یہ کہا ہے کہ بڑوں کی عزت کیا کریں. مسلمانوں کے گروہ میں تبھی شمار کیا جائے گا. بڑے تو سوچتے ہیں خالی میری ہی عزت کی جائے اور چھوٹے سوچتے ہیں کہ یہ ہماری شفقت نہیں کرتے. حالانکہ برابر پلہ ہونا چاہیے. بڑوں کو چاہیے چھوٹوں کا خیال رکھیں جس طرح یہ رکھ رہے ہیں، اور چھوٹوں کو چاہیے بڑوں کا خیال رکھیں. اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری سپردگی ان کے ہاتھ ہو جائے گی. بس تھوڑی سی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت کی ذات ایک مجاہد اور ایک مجدد کی ذات ہے، اور وہ ایک ایسا ولی ہے جنہوں نے اپنی جو ہے دور بینی کی نظر سے، جو ہے دور اندیشی کی نظر سے پوری ملت کے لیے قیامت تک کے معاملات، چاہے وہ دینی ہو، چاہے وہ مسلکی ہو، چاہے سیاسی امور ہو، ہر طرح سے رہنمائی کی ہے. آج بھی اگر قوم مسلم اعلیٰ حضرت کا دیا ہوا میتھڈ اپنا لے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے، یاد رکھے دنیا میں بھی کامیاب ہوتی نظر آئے گی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتی نظر آئے گی. میں انشاءاللہ عز و جل تھوڑی سی گفتگو آپ کے گوشے گزار کرنے کے بعد 10 سے 15 منٹ کے اندر اپنے گفتگو کو سمیٹ لوں گا. انشاءاللہ تعالی جیسا آپ چاہیں گے پھر ویسا کام کیا جائے گا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں اعلیٰ حضرت معیار حق و باطل ہے. میں نے ہسٹری کا جب مطالعہ کیا نا تو آج اگر اس دور کے اندر اپنے ایمان کو چیک کرنا ہے نا تو وہابی کے سامنے کیسے جا کر پتہ لگے گا صحیح کون ہے، غلط کون ہے، اچھا کون ہے، برا کون ہے، باطل کون ہے، حق پر کون ہے. کون ایسی ذات ہے اگر آپ غوث اعظم کا نام لیں تو وہ کہتے ہیں we respect him، ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں. he is a scholar of Islam، وہ شیخ الاسلام ہیں، وہ جو ہیں دین کے بہت بڑے امام ہیں. انہیں دنیا عبد القادر کے نام سے جانتی ہے. آپ غریب نواز کا نام لے لیں تو یہ جتنے دیوبندی ہیں وہ بھی ان کی عزت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ہاں ہندوستان میں انہوں نے دین پھیلایا ہے. ہمارا سنی مسلمان آخر بہک جائے گا. یار ولیوں کو تو یہ بھی مانتے ہیں، غوث پاک کی یہ بھی عزت کرتے ہیں، آخر غلطی کہاں پر ہوئی ہے؟ یعنی ہسٹری کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک ذات ایسی نظر آئے گی جس کا نام لینے کے بعد میں تمہیں صحیح اور غلط کی پہچان ہو جائے گی. وہ ذات امام احمد رضا خان کی ذات ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی ذات ہے. اور یہ ذات کا معیار ہم نے اپنے گھر سے نہیں بنایا ہے، ہندوستان میں رہ کر کے علماء نے نہیں بنایا ہے. علماء حرمین نے مکہ میں بیٹھ کر، مدینے میں بیٹھ کر ان علماء نے دیا ہے اور کہا کلما جاء احد من الہند، جب کوئی ہندوستان سے عالم ہمارے پاس آتا ہے نسألہ عن احمد رضا خان، ہم اس سے اعلیٰ حضرت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. ان ہوا مسرور، اگر وہ ان کا نام سن کر کے اعلیٰ حضرت کا نام سن کے خوش ہو جاتا ہے ہم سمجھ لیتے ہیں یہ سنی ہے، یہ صحیح عقیدہ ہے، یہ اہل سنت ہے. اگر اعلیٰ حضرت کا نام سن کر وہ چڑ جاتا ہے ہم سمجھ لیتے ہیں یہ
سو کالڈ ہے، یہ منافق ہے، اس کا سنیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا اہل سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب پتہ یہ چل گیا کہ اعلیٰ حضرت کی ذات کا جو نعرہ آج لگتا ہے نا، جسے مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، یہ کوئی ایسا نام نہیں ہے بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت مسلک امام اعظم کا ہی نام ہے، مسلک اعلیٰ حضرت مسلک شافعیہ کا نام ہے۔ میں اعتقادی اعتبار سے بات کر رہا ہوں، ورنہ جو ہے فروعی اعتبار سے تو مذہب حنفی ہی مسلک اعلیٰ حضرت کو کہا جا سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مسلک 1400 سال سے جتنے بزرگان دین کے عقائد و نظریات چلتے چلے آئے ہیں، ان تمام عقائد و نظریات کا ترجمان اگر کوئی ذات ہے تو وہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ اور بریلی شریف الحمدللہ ہم سنیوں کا مرکز ہے۔ کسی شخص نے کہا تھا کہ شیخ عبدالحق دنیا سے چلے گئے، مرکزیت ختم ہو گئی۔ کسی نے کہا علامہ فضل حق خیرآبادی دنیا سے چلے گئے تو اب مرکزیت ختم ہو گئی۔ عبدالقادر بدایونی دنیا سے چلے گئے، مرکزیت ختم ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت آئے چلے گئے، حضور مفتی اعظم آئے چلے گئے، تاج الشریعہ آئے چلے گئے، اب آگے کوئی نہیں بچتا۔ اور مرکزیت کو سمیٹنے کی کوشش کی، ہم نے کہا نہیں آپ کو غلطی لگ گئی، آپ نے جتنے نام گنائے ہیں آپ نے مسلک کو شخصیت سے جوڑ دیا ہے۔ شخصیت چلی گئی، مرکزیت ختم ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت کی ذات یا یہاں کی مرکزیت ذات سے نہیں ہے بلکہ علمی فیضان سے ہے۔ حافظ صاحب توجہ کیجئے، جب تک فتاوی رضویہ موجود ہے بریلی شریف ہمارا مرکز ہے، جب تک تاج الشریعہ کا فتاوی تاج الشریعہ موجود ہے مرکزیت بریلی کی ہلا نہیں سکتا ہے کوئی۔ کسی شاعر نے کہا تھا اے بریلی میرا باب جنت ہے تو یعنی جلوہ گہے، اعلیٰ حضرت ہے تو یعنی جلوہ گہے، اعلیٰ حضرت ہے تو بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو، تیری یہ مرکزیت سلامت رہے، تیری یہ مرکز۔ ارے زور سے بولے یار سبحان اللہ، اتنے ہلکے میں کام لے رہو یار، بہت ہلکے میں کام لے رہا ہوں۔ میں آپ کے ذوق کی بات کر رہا ہوں، معیار سنیت کی بات کر رہا ہوں۔ اور یار اتنے ہلکے سے محبت سے بولیے پیچھے لوگ سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے تاکہ ادھر سے پتہ لگ جائے لوگ سن رہے میری گفتگو کو، محبت سے بولیے۔ ماشاءاللہ پتہ لگ رہا ہے کہ مجمع میں جان آ گئی ہے، میں نے مجمع بنا دیا پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے تاکہ راستہ کلیئر ہو جائے اور یہ اچھے سے پڑھ سکیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اعلیٰ حضرت کی ذات سے جڑیے، اعلیٰ حضرت کے فرمان سے جڑیے، اعلیٰ حضرت نے جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ رب العزت دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسے مسلک میں استقامت نصیب فرمائے، اسی دین اسی مذہب میں استقامت نصیب فرمائے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے۔ عطرت رسول اللہ کی اپنی گفتگو کو اپنے پیر و مرشد سیدی سرکار تاج شریعت کے اس شعر پر ختم کرتا ہوں، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ اور دعا دیکھیے تاج الشریعہ نے کیا دی ہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے ایک سنی مسلمان مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہتے ہوئے اپنی ساری زندگی کو اپنے رب کے نام لگائے تو اسے ریوارڈ کیا ملے گا، اسے فائدہ کیا ملے گا، اسے ثواب کیا ملے گا، اسے حاصل کیا ہوگا۔ تو تاج الشریعہ کہتے ہیں نا کہ اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر قادری کے لیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔